باب فضل الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کی فضیلت۔ نمازوں کے آغاز کے اور انتہا کے اوقات مقرر اور متعین ہیں۔ اس کے اندر اندر نماز ادا کی جائے تو اس کو ادا کہتے ہیں، اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر وہ قضا ہوتی ہے۔ ادا کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اول وقت میں ادا کی جائے اس کی فضیلت زیادہ ہے، متوسط وقت میں ادا کی جائے اس کی فضیلت اول وقت سے کچھ کم ہو جائے گی، سب سے آخر وقت میں ادا کی جائے تو ہوگی تو وہ ادا، لیکن وہ درجہ، وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہو سکتا جو سب سے پہل کرنے والے، ابتدا میں پڑھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کے اندر تاخیر یہ پسندیدہ ہے، اس کے اندر جتنی زیادہ تاخیر ہو اتنا اس کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے تو اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کا ایک انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے بیان کیا، اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 527، قال حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبہ قال الولید بن العیزار اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی یقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار بیدی الی دار عبداللہ۔ ابو عمرو شیبانی فرماتے ہیں ہمیں بیان کی اس گھر والے نے، جو اس گھر کا جو مالک ہے اس نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف۔ قال سألت النبی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، سوال یہ تھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، نیک اور صالح اعمال میں سے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ قال ثم ایون، انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد سب سے اول نمبر پر جو اللہ کو محبوب ترین عمل وہ تو ہی نماز، نماز کے بعد دوسرا پسندیدہ عمل قال بر الوالدین، آپ نے فرمایا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حقوق اللہ میں سے نماز اور حقوق العباد میں سے والدین۔ قال ثم ایون، انہوں نے پوچھا اس کے بعد تیسرے نمبر پر پسندیدہ عمل کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا، الہی کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ بہت فضیلت والا اور اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ قال حدثنی بہن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں تو مجھے بیان کی، جب میں نے پہلے نمبر پر پھر دوسرے پھر تیسرا پوچھا تو آپ نے بیان کیا۔ ولو استزدتہ لزادنی، اگر میں زیادہ کا مطالبہ کرتا تو آپ مجھے زیادہ بتلاتے۔ تین چیزیں پوچھنے پر میں نے اتفاق کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے میں اپنے صحابہ کو نیکی کے اعمال بتلانے کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرتے، کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ اگر میں مزید بھی پوچھتا جاتا تو درجہ بدرجہ آپ باقی چیزیں بھی بیان کرتے جاتے۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔
سب سے پہلے نماز، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ بعض روایات میں ان کے علاوہ اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، یا بعض کے اندر ترتیب کی تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ تو اگر کسی روایت میں ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کا تذکرہ ہے، یا کسی کو مقدم اور مؤخر کر کے بیان کر دیا ہے، تو یہ روایات کا تعارض نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ اس طرح کی باتوں کو تعارض بنا کر لوگوں کو احادیث سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو روایتوں کا ہی آپس میں تعارض ہے، اس لیے یہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہے، تو اس لیے حدیث کا انکار کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ تعارض نہیں، آپ نے موقع محل کے مطابق، افراد سائل کے مطابق یہ جواب دیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک موقع پر ایک چیز جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے موقع پر دوسرے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سائل کے انداز سے یا سائل کی حیت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ نوعیت بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی باقی نیکی کے کاموں کی طرف بڑی اس کی توجہ ہے، بڑا خیال ہے، لیکن والدین کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، تو اس کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نے بر الوالدین فرمایا۔ ایک آدمی باقی نماز میں، روزہ میں، صدقہ خیرات کے اندر بڑا بڑھ چڑھ کر ہے، لیکن جہاد کے اندر تھوڑا سا اس میں گھبراہٹ اس کو ہوتی ہے، تو اس کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی کہ یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، تو اس کے حق کے اندر وہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح موقع محل کے مطابق ایک موقع ہوتا ہے، اس میں ایک چیز کی زیادہ ترغیب ہوتی ہے، دوسرے موقع پر دوسرے کی ہوتی ہے۔ مثلا کہ آج اگر کسی صاحب علم سے پوچھے کہ کون سے مجھے صدقہ خیرات کہاں کرنا چاہیے، تو یقیناً وہ آج کے حالات کو دیکھ کر وہ سیلاب زدگان کا نام لے گا کہ ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن جب 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد سیلاب زدگان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر پوچھا جائے تو وہ پھر کسی اور کا کہے گا، کسی مدرسہ کا، کس جگہ مسجد کا۔ اسی جگہ ایک علاقہ میں مسجد ہے ہی نہیں، بہت دور ہے، تو نمازی بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے بڑی دقت ہے، خود ان کے اندر اتنی ہمت ہے نہیں کہ وہ مسجد تعمیر کر سکیں، تو وہاں مسجد کا بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک علاقہ وہاں کہ وہاں 2-3 مسجدیں قریب قریب کھڑی ہیں، تو 2-3 مسجدیں پہلے ہیں، وہاں چوتھی ایک اور بنانا یہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوگا، وہ اس جگہ بنائی جائے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، آگے یہ خرید کر مسجد میں، مدرسہ میں تقسیم کرنا، دینا۔ لیکن ایک مسجد کی الماریاں قرآن سے بھری ہوئی ہے، ہر الماری کے اندر 30-30، 40-40 قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کئی قرآن کے ایسے مصحف بھی ہیں جن بیچاروں کو عرصہ طویل سے کسی نے کھولا ہی نہیں ہے، چند ایک پڑھتے ہیں، باقی اسی طرح غلافوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جہاں پہلے ہی کافی مقدار کے اندر قرآن پڑھے ہیں، وہاں کی 15-20 اور لاکھ رکھ دے اصالے ثواب کے لیے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب وہ وقف کرنا، وہ تقسیم کرنا، اس کو لا کر رکھنا، اس میں ثواب نہیں ہے، لیکن وہاں وہ ضرورت کے چیز کی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے موقع محل کے اعتبار سے سوال اور اس سوال کا جواب دینا۔ تو جس موقع پر آپ نے جواب دیا وہ اسی موقع پر زیادہ مناسب تھا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی سوال کرے، ہاں جی اب میں کوئی خرچ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ہاں یقیناً یہ مشورہ دیا جائے گا آپ سحری افطاری کا انتظام کریں۔ لیکن آج کوئی کرے تو آج تو سحری افطاری کا کوئی نہیں مشورہ دے گا،
حالانکہ سحری افطاری نفلی بھی تو لوگ رکھتے ہی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ جو آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کو افطاری کرائیں۔ یہ موقع ب موقع کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی روایات کا تعارض نہیں ہوتا۔ تو جن کے ذہنوں کے اندر حدیث کے خلاف پہلے بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں، پہلے ہی اس کے بارے میں عداوت ہے، تو وہ تو طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہیں گے۔ باب نمبر 6، باب الصلوات الخمس کفارۃ، باب ہے 5 نمازیں یہ کفارہ ہیں۔ ویسے تو ہر نماز بھی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، یہ 5 نمازیں، پھر یہ بھی کوئی جو رہے سہے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک آپ بڑی پیاری سی آپ نے ایک مثال بیان کی ہے، اس مثال کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 528، قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنی ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید بن عبد اللہ عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، ارائیتم، مجھے یہ بتلاؤ، لو ان نہرن بباب احدکم، ایک نہر تم میں سے کسی ایک دروازے کے پاس ہو، دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، وہ دن کے اندر 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے۔ نہر کا وافر پانی، کھلا پانی ہے، تو اس کے اندر اچھی طرح ڈبکیاں لگا لگا کر جسم کو مال مال کر دھوئے، اس میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے۔ ما تقول ذالک، اے مخاطب تو کیا کہے گا اس کے بارے میں، اس کے یہ 5 مرتبہ نہانے کے بارے میں تو کیا رائے دے گا؟ یب کی مندارہ نے ہی یہ 5 مرتبہ نہانا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہنے دے گا؟ جو وافر کھلے پانی میں اچھی طرح جسم کو مل کر 5 مرتبہ دھوئے، غسل دے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ قالوا لا یبکی من درن شیئا، صحابہ کرام نے جواب دیا، عرض کی کہ کوئی یہ 5 مرتبہ نہانا اس کے جسم پر کسی قسم کی میل کچیل نہیں چھوڑے گا۔ ہم آپ سے میں بھی، حاضرین سے بھی کسی سے پوچھا جائے جو 5 مرتبہ غسل کرے، جو دن میں 1 مرتبہ کرتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، 2 مرتبہ جو 5 مرتبہ کرے، اس دور کے اندر سب سے بہترین غسل کا اور نہانے کا ایک وسیع جو ایک ذہن میں تصور آ سکتا تو ایک جاری نہر کا تھا۔ تو آپ نے وہی مثال دی۔ ویسے بھی جاری نہر کا پانی وہ لامتناہی ہوتا ہے، وہ بہت، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اللہ کی رحمت، جیسے غسل کرنے سے اتنی کثیر مقدار پانی وہ میل کچیل ختم کر دے گا، اسی طرح نماز پڑھنے والے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جس طرح جاری نہر کا پانی کثیر مقدار میں ہے، اللہ کی رحمت بھی بڑی کثیر مقدار میں۔ چنانچہ جن سے سوال تھا ان تمام نے یک زبان یہی جواب دیا کہ جو 5 مرتبہ جاری نہر کے اندر اچھی طرح نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ قال فذلک مثل الصلوات الخمس، آپ نے فرمایا کہ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، 5 نمازوں کی یہی مثال سمجھو۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے ساتھ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ جو 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کے خطاؤں کو، گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ نمازوں سے کہ ادا کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ؟ اکثر اہل علم کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے
تو نماز کے اندر توبہ استغفار تو ہوتا ہی ہے، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات میں، اسی طرح تشہد کے آخر پر بھی، اور بھی کئی مواقع پر ایسی دعائیں ہیں اور اذکار مسنونہ ہیں جس کے اندر استغفار ہے، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں کبیرہ گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اکثر نے اس سے مراد کہ صرف نماز ہی کو دیکھا جائے، اس کے اندر جو مغفرت والے چیزیں ہیں وہ نہ بھی دیکھی جائے، صرف نماز کو، تو صغیرہ گناہ۔ وہ اس لیے کہ صحیح مسلم کی کتاب و طہارہ حدیث نمبر 552 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بشرط یہ کہ وہ کبائر سے اجتناب کرے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر بچے تو اس کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو ثابت ہوا کہ نماز سے یا اسی طرح باقی نیک اعمال کرنے سے جو گناہوں کی معافی ہے وہ صغیرہ گناہوں کی ہے۔ قرآن میں بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں اسی بات کی طرح اشارہ فرمایا گیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، تو صغیرہ گناہ ہم خود ہی تمہارے معاف کر دیں گے۔ البتہ اس سے یہ استدلال کرنا جو مرجئہ نے کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، نیک عمل کرے نہ کرے، گناہ سے بچے نہ بچے، یہ مرجئہ کا یہ عقیدہ یہ فاسد ہے۔ وہ ایسی روایات سے یہ استدلال کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ سے مراد صغیرہ بھی کبیرہ بھی، تو یہی ہمارا نظریہ ہے کہ جس نے جو اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے نیک اعمال سے اس کے ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مرجئہ کا اس طرح سغرے کبرے لگا کر اس طرح کے استدلال کرنا اور نتیجے نکالنا یہ درست نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جو کلمہ پڑھ لیا بس اس کا اب نماز روزہ کرنا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کھانا کھانے سے ایمان کے اندر نہ کمی ہوتی نہ زیادتی، اس طرح نماز روزے سے بھی نہ ایمان کے اندر کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ باب نمبر 7، باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتها، باب ہے نماز کو اس کے وقت سے ضائع کر دینا، وقت کے اندر ادا نہ کرنا اور نماز کو ضائع کرنا۔ گزشتہ باب میں نماز کو وقت پر ادا کرنے کی فضیلت بیان کی تھی، تو اس باب میں غیر وقت میں ادا کرنے کی وعید ہے کہ نماز کو اگر وقت پر ادا نہ کیا جائے تو اس کی وعید ہے، اور پیچھے والے وقت پر ادا کرنے کی فضیلت اور اس کو وقت پر ادا نہ کرنے کی وعید سنا کر ایک دوسرے کے ضد سے دوسرے کی وضاحت کر دی ہے۔ غیر وقت سے مراد آخری وقت نہیں ہے بلکہ وقت گزرنے کے بعد ہے، کیونکہ آخری وقت جو ہے وہ تو ادا ہی ہوگی، اس کے اندر نماز ٹھیک ہے، البتہ درجے کے اندر تو فرق ہوگا اول وقت میں اور آخر وقت میں ادا کرنے کا۔ لیکن نماز کو آخری وقت میں بھی ادا کر لیا جائے، 10 منٹ باقی ہے نماز کا وقت ختم ہونے میں، اس کے اندر بھی پڑھی جائے گی تو ادا ہی سمجھی جائے گی، لیکن ایسے وقت میں ادا کرنے کے لیے وعید نہیں ہے، وہ ادا ہے۔ ہاں جو وقت نکل جائے تو یہ ہے وقت کو نماز کو ضائع کرنا، اور ایسا آدمی جو وقت کے بعد نماز کو پڑھتا ہے تو وہ نماز قضا کرتا ہے، اور بلا وجہ نماز کو وقت کے اندر ادا نہ کرنا یہ اس کی سستی کوتاہی غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار پائے گا۔ حدیث نمبر 529، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثني مہدی عن غیلان عن انس قال ما عارف شیئا مما كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا
مما کان، ان کاموں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو نبی کے زمانے میں نیکی، تقوی، ذوق شوق نیکی کا اور اول وقت میں بڑے ذوق سے ادا کرنا، وہ مجھے اب نظر نہیں آتی۔ قیل الصلاۃ، کہا گیا نماز بھی نہیں، نماز تو لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ نے نفی کر دی کہ نبوی دور کا مجھے تو کوئی کام نظر اب آتا ہی نہیں ہے، تو کیا نماز باقی نہیں ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے الیس صنعتم ما صنعتم فیہا، کیا نہیں تم نے کیا جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے؟ تم نے جو نماز کا حشر کیا وہ تو تم جانتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، وہ آخر وقت میں جا کر نماز کو ادا کیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب حجاج کا دور ہے تو نمازوں کو ان کے اوقات یا تو آخری وقت بالکل ختم ہونے والا یا وقت ختم ہی ہو جاتا، اس کے وقت ادا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی تھے، نبی کے زمانے کے اندر جس ذوق اور شوق سے نماز پڑھنا اور بڑے اچھے خشوع خضوع سے ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، اب ان کے لیے تو تھوڑا سا وقت بھی دیر کر دیجیے تو بڑی یہ ناپسندیدگی والا کام تھا۔ نماز کے اندر تھوڑا سا جلد بازی کر دی جائے، رکوع سجدے کے اندر اطمینان اچھی طرح نہ کیے جائے تو ان کے لیے تو یہ بڑی کوفت کا سبب تھا۔ یہ تو اصل کے اندر جو نماز کو بڑے آرام، سکون، تسلی سے اول وقت میں باجماعت صف اول میں ادا کرنے کا عادی ہے، اگر اس کو کبھی دوسری یا تیسری صف میں کسی عارضے کی وجہ سے رہ جائے تو اس کے لیے یہ بڑی کوفت ہے۔ اگر ایک آدھی رکعت رہ جائے یہ تو اس کے لیے اتنا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے، اگر وہ پوری کی پوری نماز ہی رہ جائے تو یہ تو اس کے لیے ایک اتنا نقصان اور خسارہ افسوس کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ اہل ذوق کی بات ہے، تو ہماری طرح کے بے ذوقے لوگ جو ایک رکعت رہ جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، دو رہ جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، جماعت مل گئی تب بھی، اگر نہیں ملی تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے طریقے ہیں نا، ہم تو ایک بوجھ سمجھ کر آتے ہیں، جیسے کہ احسان جتلانا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بوجھ ہے۔ تو یہ تو اہل اللہ کی باتیں ہیں نا، اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ وہ نیکی کے اندر معمولی سی بھی کمی آ جائے، تھوڑا سا بھی فرق آ جائے، ان کے رنگ متغیر ہو جاتی ہیں، ان کو کھانے بھول ہو جاتے ہیں، ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دنیا آج ہمارا کسی کا 1000 روپے کا نوٹ گر جائے تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، رنگ بدل جاتا ہے، انداز زندگی بدل جاتا ہے، سر 1000 گم ہو جائے تو اگر رکعت ایک رہ جائے، 2 رہ جائیں، جماعت رہ جائے، کبھی رنگ متغیر نہیں، کبھی پریشانی نہیں ہے، کبھی ضمیر کے اندر کوئی ضمیر کے اندر ملامتی پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح کہ ہمارے بے حسی سی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو کچھ تاخیر کرنے کو بھی، اس کو بھی ایک بہت بڑا حرج سمجھتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نماز بھی اب کیا وہ رہ گئی ہے، نہ تو ٹھیک وقت پر ادا کرنا، نہ خشوع خضوع سے، نہ کی توجہ کے ساتھ۔ حدیث نمبر 530، حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبیدہ الحداد عن عثمان بن ابی الرواد اخو عبد العزیز قال سمعت زہری یقول، امام زہری کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، دخلت علی انس بن مالک، امام زہری فرماتے ہیں میں انس بن مالک کے ہاں گیا دمشق میں، وہ یبکی، اور وہ رو رہے تھے، میں دمشق میں ان کو ملا تو زاروں قطار رو رہے، فقلت ما یبکی کا، میں نے پوچھا آپ کو کون سی چیز رولا آ رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت، میں نہیں پہچانتا کوئی چیز جس پر میں نے پایا تھا، جس انداز زندگی پر، جن نیکی اور صالح اعمال پر میں نے نبوی دور پایا تھا، آج وہ مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ الا هذه الصلاۃ، مگر یہ ایک نماز ہی ہے، وہ هذه الصلاۃ قد ضیعت،
یہ مگر یہ نماز ہے وہ بھی ضائع کر دی گئی، وہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی جا رہی۔ اصل کے اندر جب حجاج بن یوسف کے کردار سے پریشان ہو کر یہ گئے ہیں شکایت کرنے کے لیے جو اپنے جو بڑے حکمران تھے ان کے پاس، تو جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کا انداز زندگی، وہ بھی نماز کو دیر سے ادا کرنے والے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبوی دور کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی، ایک لے دے کر رہ گئی تو ہمارے پاس نماز، تو وہ نماز کے اندر بھی اس کے اندر ایک تو اس کو اول وقت میں ادا نہیں کیا جاتا، خشوع خضوع سے ادا نہیں کیا جاتا، اس کے رکوع سجدے کے اندر کوئی اچھی طرح اطمینان والی کیفیت نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں تو کیونکہ حجاج جو ہے یہ عراق کا پر گورنر تھا اور ولید بن عبد الملک کی طرف سے، تو یہ عراق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں دمشق کے اندر ولید بن عبد الملک کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ ان کو جا کے بتلاتے ہیں کہ تمہارے متحت افراد وہ نماز کو ایسے ضائع کرتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں بھی حالت یہی تھی، کوئی تھوڑا بہت فرق تھا لیکن بہت زیادہ نماز کا اتنی توجہ اور اس طرح وقت کا خیال وہ چیزیں ان کو اس طرح نہ ملی، اس لیے وہ غم اور پریشانی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ باب نمبر 9، باب المصلی یناجی ربہ عز وجل، باب ہے کہ نمازی آدمی اپنے رب عز وجل سے سرگوشیاں پیار محبت کی باتیں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 531، قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، تم میں سے جب بھی کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپ کے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے۔ فلا یتفلن عن یمینہ، اس لیے وہ نہ تو اپنے دائیں طرف تھوکے، ولیکن تحت قدم الیسریٰ، لیکن اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ اس روایت میں اختصار ہے، دوسری روایت میں جیسے کہ آگے لفظ بیان کیے، وقال سعید عن قتادہ لا یتفل قدامہ، نہ اپنے آگے تھوکے، او بین یدیہ، یا کہا تھا اپنے سامنے، بلکہ یہ سارے لیکن بائیں طرف، او تحت قدمیہ ہے، یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ وقال شعبہ، جو شعبہ نے الفاظ نقل کیے وہ یہ، لا یبزق بین یدیہ ولا عن یمینہ، نہ اپنے آگے اور نہ دائیں طرف، بلکہ ان یہ سارے اور تحت قدمیہ، لیکن بائیں طرف، لیکن اگر بائیں طرف کوئی اور آدمی کھڑا ہے پھر اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ جو حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے الفاظ بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں، لا یبزق فی القبلہ، نہ وہ تھوکے قبلہ کی طرف، فی القبلہ، فی الہ کے معنی میں الی القبلہ، قبلے کی طور یعنی سامنے نہ تھوکے، ولا ان یمین، اور نہ دائیں طرف، بلکہ ان یہ سارے اور تحت قدم ہی، لیکن بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے۔ راویوں کے الفاظ کا کوئی فرق جو تھا وہ بیان کیا ہے، مفہوم تمام کا ایک ہے کہ نماز کے دوران نمازی آدمی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے رحمتوں کا طلبگار بنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرتیں طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو نہ آگے تھوکے تو اللہ کی ذات سے ہم کلام، آپ کسی سے گفتگو کریں، وہ آپ کا ساتھی سامنے ہے تو گفتگو کرتے اسی کی طرف منہ کر کے آگے تھوک دیں تو کیا محسوس کرے گا؟ تو اس لیے آگے نہ تھوکیں، اور اس طرح دائیں طرف بھی نہیں، ہاں الٹی طرف بھی، بائیں طرف بھی اگر کوئی اور نہیں کھڑا ہوا تو پھر بائیں طرف یا پھر پاؤں کے نیچے۔ لیکن یہ بھی تمام کے تمام کیفیت پہلے بتلائی جا چکی ہیں کہ جب مسجد کا ماحول ایسا ہی ہو، لیکن اگر آج کی مساجد کا ماحول ہے تو پھر اس کو تھوکنے کا طریقہ ٹیشو کے ساتھ یا چھوٹے رومال کے ساتھ اس میں تھوک کر اس کو مسل دیا جائے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی ایسی
حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ خشوع خضوع میں فرق آئے اور اللہ کی رحمت جو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب انسان بے توجہی کرے گا تو رحمت ہٹ نہ جائے۔ حدیث نمبر 532 قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود، آپ فرمایا کرتے تھے سجدے کے اندر بالکل اعتدال کرو، ٹھیک طریقے سے سجدہ کرو، ولا یبسط ذراعہ بالقلب، نہ کہ بچھائے اپنے بازو کو کتے کی طرح، جیسے کتا پورا کا پورا آگے ہاتھ بھی اور پوری کی پوری بازو زمین پر بچھا لیتے اس طرح نہ، بلکہ ہاتھ زمین پر رہیں کونیاں اور باقی بازو کھڑا رہے۔ وَإِذَا بَازَكَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جب کہ تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نہ تھوکے وہ اپنے سامنے، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، اور نہ دائیں طرف، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، اس لیے کہ اپنے رب سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے سامنے اور دائیں طرف مت تھوکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔